اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة لأہلہ وسلام لأہلہا اما بعد فقد قال مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم العلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفقہ قرأۃ صافیہ۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اور کلمہ حکمت کے ساتھ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہیں، جس میں امام علیہ الصلاۃ والسلام انسانی زندگی کی سب سے ضروری چیز اور سب سے اہم ترین چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس کی افضلیت اور اس کی اکرمیت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ مکرم، اس سے زیادہ جو ہے وہ باارزش و باقیمت کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے والے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی پشتوں کے لیے اگر کچھ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ عنوان وراثت چھوڑا جائے، وہ ہے علم۔ امام فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمہ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم ایک ایسی وراثت ہے کہ جو محترم ہے، جو سب سے باارزش ہے، جو کریم ترین اور بہترین وراثت ہے کہ جو اپنی اولاد کے لیے، اپنے نسل کے لیے انسان چھوڑ سکتا ہے۔ العلم وراثۃ کریمہ، وراثت میں بہت ساری چیزیں انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے پیچھے چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن اگر واقعی کوئی ترکہ ہے تو وہ کیا ہے؟ بہترین اگر کوئی ترکہ ہے تو وہ ترکہ علم ہے۔ وہ علم کے جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ سب سے بہترین ترکہ اور وراثت چھوڑ کے جاتا ہے۔ یقیناً علم بہتر کوئی دولت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مولانا امیر المومنین اور دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور احادیث موجود ہیں کہ جہاں یہ واضح طور پر ائمہ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، علم سے زیادہ باارزش کوئی شے نہیں ہے، علم سے زیادہ اہم ترین چیز کوئی دوسری نہیں ہے۔ مال کا مقابلہ ہی کیا علم سے؟ یقیناً جو ہے وہ کیا ہے، ہر انسان اگر اپنے پیچھے کوئی بہترین چیز چھوڑ کے جانا چاہتا ہے اور باارزش ترین چیز چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو وہ علم کو چھوڑ کے جائے کہ جو اس کی اولاد کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے انتہائی مفید اور باقیمت ہوں۔ اگلا فقرہ امام فرماتے ہیں والآداب حلل مجددہ، اور علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، ایک چیز اور ہے کہ جو انسان کو ضرور سیکھنی چاہیے، ضرور حاصل کرنی چاہیے، وہ ہے آداب۔ کہ اگر انسان جو وہ کیا ہے، علم کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ مؤدب نہیں ہے، باادب نہیں ہے، تو انسان کیا ہے، اپنے علم سے نہ فائدہ لے سکتا ہے نہ فائدہ دے سکتا ہے۔ ایسا علم کہ جو کسی بد اخلاق کے پاس ہو، غیر مؤدب شخص کے پاس ہو، جس کے پاس آداب نہ ہو، جس کے پاس اخلاق نہ ہو، جس کے پاس تمیز نہ ہو، جس کے پاس تہذیب نہ ہو، تو ایسا علم کیا ہے، اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہ اس کا علم کسی دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ انسان کے جو مؤدب ہے، وہ انسان کے جو ہے وہ ادب و آداب کا حامل ہے، وہ آدمی کے جو صحیح معنوں میں تمیز والا ہے، تہذیب والا ہے، مہذب ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اپنے علم سے خود بھی استفادہ کر سکتا ہے، دوسرے بھی اس کے علم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کا علم جو اسی وقت وہ کیا ہے، دوسرے فیضیاب کر سکتا ہے یا خود وہ فیضیاب ہو سکتا ہے اپنے علم سے، جب وہ علم کے ساتھ ساتھ اخلاق و تہذیب اور تمیز آداب کا مالک اور حامل ہو۔ ایسے بہت سارے عالم دیکھے گئے کہ جو بد اخلاق تھے یا ہیں، یقیناً ان کا عمل جو ہے وہ کیا ہے، یہ عمل بد اخلاقی والا کہ وہ ان کے علم کے لیے سازگار ثابت نہیں ہوا، ان کا علم مفید بھی ثابت نہ ہو سکا اور نہ ہوگا۔ ہر وہ انسان کے جو عالم ہے اسے باادب ہونا ضروری ہے، اسے کیا ہے، با اخلاق ہونا ضروری ہے۔ البتہ ادب اور آداب اور اخلاق اور چاپلوسی کے درمیان بھی انسان کو کیا ہے، فرق سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اخلاق کے چکر میں آدمی کیا ہے، چاپلوسی کی سرحد میں داخل ہو جائے۔ لہذا اس طرف بھی انسان متوجہ رہے کہ کہاں تک جو ہے وہ کیا ہے، اخلاق ہے اور کہاں سے چاپلوسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے، امام فرماتے کہ والآداب حلل مجددہ، کہ انسان کے لیے
علم کے ساتھ ساتھ اس کے آداب، اس کی تہذیب، اس کے اخلاق کیا حلل مجددہ، یہ نو بنو لباس کی طرح ہے. یعنی وہ روز لباس بدلتا ہے، روز وہ کیا ہے اچھے لباس پہنتا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہے لباس کے لحاظ سے، اپڈیٹ رکھتا ہے لباس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ کیا ہے خوبصورت دکھائی دے، اچھا دکھائی دے، لوگوں کی نظروں میں بھلا اور بہتر دکھائی دے. تو اپنے لباس کو بدلتا ہے، اپنے لباس کو کیا ہے تبدیل کرتا رہتا ہے، اپنے لباس کو اپنے سے مختلف جو چیزیں اسے کیا بدلتا ہے تاکہ لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے، خود کو کیا ہے تزئین کرتا ہے اسی چیز کی طرح کہ تاکہ لوگوں کی نگاہ میں اچھا رہے. اور امام فرماتے ہیں کہ آداب کیا ہیں انسان کے، وہ نو بنو نئے نئے لباس کی طرح ہیں، کہ جس طرح انسان جو ہے وہ اچھے لباس کے ذریعے سے اچھا لگتا ہے، نئے لباس کے ساتھ اچھا لگتا ہے، اسی طریقے سے انسان بہترین آداب، بہترین اخلاق، بہترین تہذیب، بہترین تمیز کے ساتھ بھی کیا ہے اچھا لگتا ہے لوگوں کو، لوگوں کے کیا ہے سامنے، لوگوں کے جو کیا ہے برو جب انسان آتا ہے تو اس کا اخلاق اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ انسان کیا ہے اچھا لگتا ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں محترم ہوتا ہے. اپنے علم سے تو ہوتا ہی انسان، لیکن اپنے اخلاق، اپنے آداب اور اپنی تمیز اور تہذیب کے ذریعے سے بھی آدمی اور اچھا ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز امام فرماتے ہیں والفکر مرآۃ صافیہ، اور انسان کی فکر سوچ یہ کیا ہے مرآۃ صافیہ. مرآ کہتے ہیں آئینے کو، شیشے کو، صافیہ یعنی صاف، بہترین، شفاف، جس پہ کوئی گندگی نہ ہو، جس میں کوئی جو ہے وہ کیا ہے کثافت نہ ہو، آلودگی نہ ہو. امام فرماتے ہیں کہ انسان کی فکر ایک صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہے. یقیناً انسان اپنی فکر کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی سوچ کے ذریعے سے صحیح معنوں پہچانا جاتا ہے. انسان کی قدر و قیمت، اس کی حقیقی صفائی، اس کی حقیقی جو ہے وہ کیا ہے جو اس کے اندر نکھار ہے، حقیقی نکھار، اس کی حقیقی شفافیت اس کی فکر کے شفافیت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. اس کی فکر اگر صاف ہے تو اس کا کیا ہے اس کا وجود صحیح معنوں میں صاف سمجھ میں آتا ہے. حقیقت ہے کہ انسان اپنی فکر کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اپنی سوچ کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. اگر اس کی فکر اچھی ہے، اس کی سوچ اچھی ہے تو کیا ہے وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی کیا ہے صاف و شفاف ہے. لیکن اگر فکر اچھی نہ ہو تو انسان کیا ہے لاکھ اپنے لباس کو بدلتا رہے. لیکن اگر اس کی فکر اچھی نہیں ہے تو انسان کا لباس بدلنا جو ہے وہ اسے صاف و شفاف نہیں بنا سکتا ہے. لہذا فکر کو کیا ہے انسان کو صاف و شفاف رکھنی چاہیے. تو یہ تین چیزیں ہیں، علم، آداب اور فکر. ماں فرماتے ہیں کہ علم بہترین وراثت ہے، بارزش باقیمت وراثت ہے اگر انسان چھوڑ کے جاتا ہے اپنے پیچھے، اور آداب، اخلاق، تمیز یہ بہترین لباس کی طرح ہے کہ جو روز بروز انسان نئے نئے لباس کی صورت بدلتا ہے. تو یہ انسان کو کیا ہے اور تزئین دیتے ہیں اور اسے مزین کرتے ہیں، اس میں نکھار لے آتے ہیں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اگر اس کا اخلاق بھی علم کے ساتھ بہتر ہو. بقول ہمارے استاد محترم کے کہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے اندر کڑھائی بھی ہو تو کیا ہے زیادہ اچھا ہے، یعنی پڑھا بھی ہو اور کڑھا بھی ہو تو اس کے کیا ہے اس کے اندر اور نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کی مقبولیت اور بڑھتی ہے. اور فرمایا بس بالفکر مرآۃ صافیہ، اور انسان کی فکر، انسان کی سوچ کیا ہے ایک بہترین شفاف اور صاف آئینے کی طرح ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو صاف و شفاف رکھے، کثافت و گندگی سے دور رکھے، تو اپنی فکر کو کیا ہے صاف رکھے. یہ تین چیزیں اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں علم کے زیور سے آراستہ کرے، اور سب سے جو ہے وہ مہنگے اور سب سے بارزش زیور جسے آداب کا زیور کہا جاتا ہے، اللہ ہمیں زیور آداب سے بھی کیا ہے مزین کرے. اور سب سے اہم ترین چیز سے بھی زیادہ شاید مؤثر چیز ہمارے معاشرے کے لیے جو ہے وہ ہماری فکر ہے، اللہ ہمیں صاف و شفاف اور بہترین اور اچھی اور مثبت فکر کا حامل اور مالک قرار دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.